جب سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگردوں کو فارغ کرتے تو اس وقت ان کو آخری جو نصیحتیں فرماتے ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہوتی کہ بیٹا پہلے تم طالب علم تھے، اب بطور عالم دین تم معاشرے میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے جا رہے ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ دین سمجھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسا عمل کرو جس کو لوگ دین سمجھ رہے ہوں اور وہ دین نہ ہو۔ بالخصوص منبر و محراب کے وارث، مسند تدریس پہ بیٹھنے والے اور مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے والے، اور وہ لوگ جن کی بات کو لوگ قبول کرتے ہیں اور ان کو دانش اصل سمجھتے ہیں اور ان کی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی درست کہتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر کے شاہ آن کنند کے او گوید، حیف باشد کے جز نکو گوید، یعنی بادشاہ وہ کرے جو وہ کہتا ہے تو اس کے لیے افسوس ہے کہ وہ سوائے اچھائی کے کوئی اور بات کرے۔ تو اسی طرح جو شخص لوگوں کا مطاع ہو اور لوگ اس کی بات کو قبول کرتے ہوں اور آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو لیتے ہوں تو اس کے لیے افسوس ہے کہ وہ بات اپنی تولے بغیر کرے۔ ایک ڈاکٹر کو بغیر سمجھداری کے نسخہ نہیں لکھنا چاہیے، کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک حکیم کو دوا اور غذا تجویز کرتے ہوئے پوری طرح سے مریض کی نبض کو پہچاننا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مزاج بگڑ جائے۔ تو انسانی زندگی اور انسانی صحت سے زیادہ ضروری انسان کے لیے ہدایت، اور یہ سب سے اہم چیز ہے جو حضرت انسان کو اللہ نے عطا کی۔ اور ساری چیزیں بن مانگے بھی اللہ عطا کرتا ہے، لیکن ہدایت کے بارے میں ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً اللہ سے طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت ہمیں مانگنے کے لیے اس نے خود ہی تلقین کی کہ یہ روز طلب کرو، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہدایت کے سرچشمے ہیں جہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے وہ منبر و محراب ہیں، وہ خانقاہیں ہیں، وہ مسند تدریس ہے، وہ استاد ہے، معلم ہے، اور بھی جو اس کی آماج گاہیں ہیں۔ تو ان کو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات سے برعکس ہو۔ تو ہماری فکر کے سوتے قرآن سے پھوٹنا چاہیے، اور اگر ہم قرآن سے اخذ فیض ہی نہیں کر پائیں گے، یہ صلاحیت بھی ہمارے اندر نہیں ہوگی، تو پھر ہم تقسیم فیض کیسے پڑھیں؟ جب اخذ کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر تقسیم کی صلاحیت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے سب سے ضروری بات جو ہوئی وہ یہ کہ ہم اخذ فیض کی صلاحیت قرآن مجید سے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اس قرآن مجید کے ساتھ رہنمائی کی اور لوگوں کو اس کتاب کی طرف بلایا تو وہ بالکل سیدھی راہ پہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ بالکل 100% درست اور صائب راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لو، پھر دیکھنا کہ یہ بالکل اقوم اور سیدھی راہ ہے جس کی طرف تمہیں لے جائے گا۔ تمہاری دنیا بھی سرخرو، تمہاری آخرت بھی سرخرو۔